بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ صفا و مروہ مکہ میں بیت اللہ کے بالکل قریب 2 پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے تو کھانا پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں انہی 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں۔ پھر جب کچھ زمانے کے بعد بت پرستی کا دور شروع ہوا تو صفا و مروہ پر بھی 2 بت رکھ دیے گئے تھے۔ اسلام سے پہلے لوگ سعی کے بعد ان کا بوسہ لیتے اور تعظیم کے طور پر یہ سمجھتے کہ طواف و سعی انہی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم دیا گیا، لوگوں کو شبہ پیدا ہوا کہ اس سعی سے کہیں بت پرستوں کی مشابہت نہ ہو جائے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ہاجرہ کی اس ادا کو قیامت تک حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے باعث اجر و ثواب اور اسلامی یادگار بنا دیا ہے۔ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ تمہارے لیے عبادت و تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے، اور بلا کسی شرعی عذر کے سعی چھوڑ دینے پر دم واجب ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی قدرت۔ انڈے سے بچے کا پیدا ہونا۔ انڈا ایک چھلکا ہے جس کے اندر سے چوزا پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک وقت تک اس میں پلتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالی اس کو باہر نکالنا چاہتا ہے تو اس نازک اور کمزور بچے کو ایک مضبوط چونچ دے دیتا ہے جس سے وہ اندر سے برابر انڈے کے خول کو توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اس چھلکے کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے اور زمین پر دوڑنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی زبردست قدرت ہے جو ایک ایسے انڈے سے جس کو توڑو تو سفید اور پیلے پانی کے سوا کچھ نہ نکلے، ایک چلتی پھرتی جان پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں میقات سے احرام باندھ کر گزرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بغیر احرام باندھے ہوئے میقات سے نہ گزرے۔ فائدہ: خانہ کعبہ سے کچھ فاصلوں پر چند جگہیں ہیں جہاں سے احرام باندھتے ہیں، انہیں میقات کہا جاتا ہے۔ یہاں سے گزرتے وقت مکہ سے باہر رہنے والوں پر احرام باندھنا لازم ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں احرام سے پہلے خوشبو لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد خوشبو لگایا کرتے تھے جس میں مشک ملا ہوتا تھا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حج کے دوران گناہوں سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کے دوران بیوی سے نہ جماع کیا اور نہ ہی کسی چھوٹے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں زنا اور شراب پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ایمان کو دل سے ایسے نکال دیتا ہے جس طرح آدمی قمیص سر کی طرف سے نکال دیتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں 2 خصلتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ تعالی کی عطا کردہ فضیلت پر اس کی تعریف کرے تو اللہ تعالی اس کو ان 2 خصلتوں کی وجہ سے صابر و شاکر لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر افسوس کرے تو اللہ تعالی اس کو صابر و شاکر نہیں لکھتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخیوں کا کھانا۔
قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کو کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو دور کرے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماریوں کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 شخص آئے جن میں سے ایک نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، مجھے تکلیف ہے، یعنی میں بیمار ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تم کو اس دعا سے دم نہ کر دوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں ضرور۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذہب البأس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، کھلے اور چھپے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔